مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان منوانے کے لیے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا، یعنی پھرایا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے اوپر والے حصے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 تلاوت کی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، حوالہ شواہد النبوہ پیج نمبر 231۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانیاں ہیں، اور اس قسم کے دیو ملائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر۔ ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان منوانے کے لیے۔ ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لے گیا۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حسین ابن علی کے لیے فضائل کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ حسین ابن علی قیامت والے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں، بالکل غلط بات۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی۔ یہ بالکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے۔ اس قسم کی بہت سارے جھوٹ ساروں نے ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا آپ کو دفنانے لگے تو ہونٹ ہل رہے تھے، امتی امتی کے الفاظ آ رہے تھے، بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ قاسم نوتوی صاحب نے تو آب حیات میں حیات النبی پہ کتاب میں اتنا غلو کیا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی روح بھی جسم سے نہیں نکلی تھی، وہ گلے میں اٹکی رہی تھی اور اسی حالت میں ان کو یعنی زندہ ہی دفنایا گیا۔ تو اس پہ ایک بریلوی عالم جو ہے عباس رضوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیات النبی پہ، 450 صفحوں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سارے تانا دیتے ہیں، ہم تو کم از کم مانتے ہیں کہ روح نکلی تھی، بعد میں داخل ہوئی ہے، یہ تو روح نکلنا بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور یہ توحید انجوائے کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں میرے بھائی سارے ہی ننگے ہیں، اب کیا کریں، ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ۔ ہائے ہائے ہائے، حمزہ نبی علیہ السلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے، دو شریک اور ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے۔ واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے۔ واشی پیش ہوا، فرمایا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی؟ ہائے 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 ہائے، یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔
لیکن چچا کے معاملے میں، اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا، وہ دین کا مجاہد تھا، دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی. تو نبی علیہ السلام نے قاتل حمزہ کو معاف نہیں کیا، اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے. اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جن کے بچے ہیں، یعنی میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں. بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا. تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے، ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے. میں نے دیکھا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں. اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ. کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی. کئی ہفتوں بعد پتہ چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا ہے نا. اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا. اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں. اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اے اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا. کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی، آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟